السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تاریخ میں سے عظیم ترین دنوں میں سے 6 ستمبر کا دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جس دن ایک بہت بڑی فوج جو کہ ہم سے 5 گنا بڑی تھی، انہوں نے اچانک ملک پہ حملہ کر دیا، پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ اور اس وقت کے صدر ایوب خان نے پوری قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ریڈیو پہ ان کی آواز نشر ہوئی اور کہا، میرے ہم وطنوں جاگو، بھارت نے دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ اور اس وقت پوری کی پوری قوم نعرہ تکبیر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئی۔ تو اگر ہماری یہ جو ینگ جنریشن ہے، یوتھ ہے، اور ہماری نئی آنے والی نسل ہے، اگر یہ اس دن کے عزم کو، فوجی عزم کو اور فرشتوں کی مدد کو جان لے تو ان کو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ دن ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور ہمارے ادارے، ہمارے جو یہ سویلینز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فوجی ادارے ہیں، یہ سارے کے سارے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور بڑک کیا ماری تھی دشمن نے، کیونکہ یقین تھا نا انہیں کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے یہ چٹکی بار مسلمان کر سکتے ہیں، تو بڑک ماری تھی لاہور جم خانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے۔ لیکن ان کے سارے عزائم خاک میں مل گئے جب انہوں نے اس قوم اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کے جو جذبے دیکھے، جذبہ جہاد دیکھا، جنگ میں جنون جذبہ دیکھا، ان کے سارے جتنے بھی جذبات تھے وہ سارے کے سارے ادھر تحلیل ہو کر رہ گئے۔ بھارت نے حملہ کیا تو اس وقت کے جو ایئر چیف مارشل تھے نور محمد خان، ان کا جرأت اور ان کا جذبہ دیکھنے والا تھا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایئر کرافٹ تب تک نہیں اڑے گا جب تک میں خود نہ حالات کا جائزہ لے لوں، میں خود نہ فضاؤں میں جا کر ساری صورتحال سے آگاہ ہو جاؤں۔ تو پاکستان فوج ہی وہ واحد فوج ہے جن کے افسرات خود لیڈ کرنا جانتے ہیں، جن کے افسرات سپاہیوں سے خود آگے جا کے پہلے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو اپنی فوج ہے اس کو حکم تعینات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان فوج میں جو سب سے زیادہ جو شرح اموات ہے وہ خود پاکستان کے جو فوجی افسران ہیں ان کی ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس ایک ہی آبدوز تھی، غازی آبدوز، جس نے نیوی پہ، جس نے سمندر پہ سارے کے سارے دشمن کے جو مورچے تھے انہیں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ پاکستان نیوی آگے بڑھ کے دوارکا کے قلعے تک گئی، قلعے پہ شیلنگ کر کے واپس آ گئی اور دشمن کے جتنے بھی ٹکانے تھے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، لیکن اسے کچھ بھی نہ ہوا پاکستانی آبدوز کو۔ تو یہ خاص جو ساری کی ساری جو فضل ہے، جو رحمتیں ہیں، یہ صرف پاکستانی فوج کے ساتھ ہے، اس جذبے کے ساتھ ہے۔ ایک اور فوجی افسر کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً اپنی زندگی کی 65 بہاریں دیکھی ہیں، جس میں 71 کی ساری جنگ دیکھی اور 81 کی، اس کے علاوہ پاکستان کے ہر بارڈر کشمیر سے لے کر کراچی تک میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ اور اسی میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنا کہ 1981 میں بارڈر ہے، قلعہ ہے ٹیکسر باکسر کے نام سے، وہاں پہ میں 6 سپاہیوں کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پہ تعینات تھا۔ میں ایک ڈیٹ کمانڈر تھا اور ویسے بھی ہمیں شکاری ڈیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس دن اور ان دنوں میں اندرا گاندھی کے جو قتل کے جو چرچے تھے وہ عام تھے، تو ہم نے اپنی یونٹ کے ساتھ ایک بینکر مختص کر رکھا تھا جہاں پہ ہم نماز تسبیح وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ان دنوں ایک ریڈیو پاکستان پہ پروگرام نشر ہوتا تھا جس میں قرآن پاک کی تفہیم و تفسیر ساری سکھائی جاتی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تو اس میں سورۃ کہف کے میں نے فضائل سنے، اور فضائل سننے کے بعد میں نے اصحاب کہف کے نام یاد کر لیے اور انہیں اپنے معمول، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اچانک کیا ہوا کہ ایک روز بارڈر پہ آگ لگ گئی اور جو چیر کا درخت ہوتا ہے، چیر کی لکڑی ہوتی ہے، بالکل خشک تھی، اور ہمارا جو حصہ تھا وہ اوپر کی جانب تھا، ایسے جہاں سے پورا بہارا سارا کا سارا نظر آتا تھا۔ اور جب وہ چیر کی لکڑی کو آگ لگی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھیلنا شروع ہو گئی اور وہ آگ ایسے کہ جیسے ہماری طرف بڑھی تھی۔ اب ہم پریشان، کیا کریں؟ اس میں اسنا میں نیچے جو ہمارا یونٹ تھا انہیں اطلاع ہو چکی تھی اور وہ سارے کے سارے بھاگے آگ کی طرف، اپنے سارے کے سارے آلات وغیرہ لے کر آگ بجھانے والے۔ اسی اسنا میں مجھے تو سمجھ نہ آئی، میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور اصحاب کہف کے جو نام ہیں وہ سارے کے سارے لکھ کر اپنے یونٹ کے ایسے باہر سارے کے سارے لگا لیے اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ دعا کرو۔ اسی اسنا میں دیکھا کہ آگ ایسی تھی جو کہ بالکل قریب آ چکی تھی اور قریب آ کر ایسے بالکل بجھ گئی اور ہمیں بالکل محفوظ رکھا، اور ہمارے جو ساتھی دوڑتے دوڑتے آئے اور انہوں نے ہمیں دیکھا ہم بالکل صحیح سلامت تھے۔ اس دن سے میرے دل میں اصحاب کہف کی جو اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اور بڑھ گئی، اور اس دن سے پھر میں نے اس کو اپنی معمولات زندگی میں کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب محکمہ دفاع میں ملازم تھے اور ان دنوں ان کی جو رہائش گاہ تھی وہ سیالکوٹ میں رہائش تھے۔ تو جب یہ جنگ لگی اور ہم نے اپنے سارے کے سارے جو ٹینک تھے، ان کے جو رخ تھے دشمن کی طرف کیے ہوئے تھے جوابی کارروائی کے لیے، لیکن وہ فاصلے سے بہت زیادہ دور تھے، فاصلے کا تخمینہ لگانا بڑا مشکل تھا، اور ہم اس میں پریشان تھے کہ کیسے ہمارے گولے دشمن تک پہنچیں گے اور کیسے ہم اسے مزید آگے لے کر جائیں۔ اور جب اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ہم نے فائر کیے، اس کے رسے کھینچے گولوں کے، اور گولے سیدھا جا کر دشمن کی رینج میں گرے تھے اور ایک گولا بھی مس نہیں تھا ہو رہا، سارے کے سارے جا کر دشمن کے جو ٹینک ہیں ان کو تباہ کر رہے تھے۔ اور ادھر دیکھ کر ہمارا یقین، ہمارے نعرے دیکھنے والے تھے، ہمارا جو جذبہ تھا اور ہمارا اللہ پہ اور یقین بڑھ گیا۔ اور یہ جو ہندو تھے، جو دشمن تھے، وہ کہنے پر مجبور ہو گئے اور یہ
ان کی کیا سرائیہ تھی کہ کیوں مسلمان ذرا بختر اور تلواروں کے ساتھ لڑتے ہیں. ہاں جس پہ طارق عزیز نے یہ کہا تھا کہ لگتا ہے یاران عہد پہنچ چکے ہیں میدان جنگ میں ہم لٹو پٹو کی مدد کے لیے. تو یہ ایسی جنگ جو کہ سے پہلے اور ایسے کرامات جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی اور میرے خیال سے اس کے بعد بھی دیکھنے کو نہیں ملی. تو یہ اللہ کی کوئی خاص مدد ہے اپنے اس پاک فوج اور جو اپنی پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے، جذبہ رکھتا ہے، جذبہ جہاد رکھتا ہے. لیکن جو مخلص لوگ ہیں، کسی غدار، کسی 2 نمبر لوگوں کے لیے مدد شامل نہیں ہوتی.